السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً ایک شخص ہیں جن کا نام ہے شہاب۔ آپ سبھی لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، ان کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں کہ شہاب نے پیدل حج کرنے جانے کا ارادہ کیا ہے اور وہ پیدل حج کرنے کے لیے جائیں گے، تو ان کا پیدل حج کرنا جانا یہ اچھا ہے یا برا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیسا ہے، اس طرح کے سوالات لوگوں میں اٹھ رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح کی ویڈیوز اور پوسٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ بعض حضرات نے تو اس کے اس عمل کو بالکل ناجائز اور گناہ قرار دے دیا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پوسٹ بنا دی ہیں، اور ان کی نظر میں وہ بہت ہی برا کام انجام دے رہا ہے گویا کہ۔ اور بعض حضرات کو دیکھا کہ انہوں نے اس کو اس طرح بنا کر پیش کیا کہ اس سے اچھا کام کوئی ہے ہی نہیں شاید اس وقت دنیا میں، اور انہوں نے شہاب کے فضائل سنانا شروع کر دیے ہیں۔ بہرحال تو جو لوگ ناجائز کہنے والے ہیں وہ حدیثوں کو کوٹ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے جن کی بہن، وہ پورا آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، حج جو ہے پیدل حج کرنا چاہتی تھیں تو آپ نے ان کو منع کر دیا۔ ایسے ہی ایک بوڑھے شخص کا واقعہ ہے، آپ نے ان کو منع کر دیا۔ تو وہ لوگ ان روایات کی بنیاد پر ناجائز کہتے ہیں، لیکن جو جائز کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور ان روایات کا جواب کیا دیتے ہیں، بلکہ اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ تو ان روایات کا جواب کیا دیتے ہیں؟ جن میں سے ایک عالم صاحب کو سنا، وہ ان روایات کا جواب یہ دے رہے تھے کہ جن محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے تو انہوں نے جو اپنا باب باندھا ہے، یا یوں کہنے آپ جو چیپٹر باندھا ہے، اپنا چیپٹر کا جو نام رکھا ہے انہوں نے، وہاں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے لا یملک لا یستطیع وغیرہ، کہ یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قدرت نہیں رکھتے اس بات کی، طاقت نہیں رکھتے اس بات کی کہ وہ پیدل حج کر سکیں، تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور جو لوگ پیدل حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کریں یا نہیں کریں۔ تو اس لیے وہ جو کر رہے ہیں شہاب بھائی، ان میں طاقت ہے ماشاءاللہ، تو وہ کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیں۔ نہ وہ بوڑھے ہیں اور نہ وہ اپائج ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ اپائج ہوں، بڑھاپے کی تو نہیں کہا جا سکتا، بڑھاپے تو خیر سب پر آنا ہے، تو اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں تو وہ کریں۔ تو بات درست ہے ان کی بھی، اور اس بات کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ شہاب بھائی میں طاقت ہے اور وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مشقت بڑا کام ہے کہ بلا وجہ اسباب کے ہوتے ہوئے کہ ہمارے پاس اسباب موجود ہیں اور ہم بلا مشقت کے کوئی کام انجام دے سکتے ہیں، پھر ہم مشقت کے ساتھ اس کام کو انجام دیں، تو یہ مزاج شریعت کے، مزاج نبوی کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ مشقت اٹھانے کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ جب کوئی کام اسلامی مزاج بھی یہی ہے اور مزاج نبوی بھی یہی ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں الگ تو نہیں ہیں، کہ اگر کوئی کام بلا مشقت کے ہو سکتا ہے تو اس کو مشقت کے ساتھ نہ کیا جائے، یہی اسلامی مزاج اور مزاج نبوی ہے۔ بہرحال اس میں لوگوں نے الگ الگ رائے اختیار کی ہیں اور اعتدال سے ہٹ گئے۔ بعض لوگوں نے تو اسے، جیسے میں نے کہا، کہ ہیرو بنا دیا کہ اس سے بہتر کوئی کام ہے نہیں۔ میں برا نہیں کہتا ان کو، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے اور وہ برا عمل نہیں ہے، اور بعضوں نے تو بس ایسا گناہ گار ثابت کر کے رکھ دیا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ صحیح اور درمیانی بات اور اعتدال والی بات یہی ہے کہ مزاج نبوت اور مزاج شریعت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو مشقت کے بغیر ہو سکتا ہے تو اس میں مشقت کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ کام درست نہیں ہے۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آتی ہے اچھے سے کہ پیدل حج کرنا اگر استطاعت اور قوت ہو، وہ جو حدیث بیان کی، اگر استطاعت اور قوت نہ ہو تب تو بالکل نہ کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بھی خلاف ہے، اور اگر استطاعت بھی ہو تو اگرچہ جائز ہے لیکن پسندیدہ عمل بہرحال نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں ہم اور یہ مان لیتے ہیں کہ وہ روایات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے والوں کو حج کرنے سے منع کیا تھا، وہ لوگ تھے جن کو استطاعت اور قوت اور طاقت نہیں تھی، تو جس کو طاقت تھی اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ مزاج نبوت عمومی یہی ہے، عام ایک ضابطہ ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ کام جو بغیر مشقت کے ہو سکتا ہے اس کو مشقت کے ساتھ نہ کیا جائے، بلا وجہ اپنے اوپر مشقت کو نہ ڈالا جائے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پیدل حج کرنا یہ پسندیدہ کام بہرحال شریعت کی نگاہ میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ آپ اسے گناہ کہنے لگیں، تو گناہ بھی بہرحال وہ نہیں ہے کہ آپ اسے گناہ کہنے پر تل جائیں، یہی ہے کہ آپ اس کو بہت اچھا کام سمجھنے لگیں۔ لیکن عجب حال ہے ہمارا کہ ہم ایک ہفتے سے شہاب بھائی کے پیچھے تو پڑے ہیں، لیکن اس ایک ہفتے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ذرا بھی یہ چینجنگ نہیں آئی کہ ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، اگر ہم چاہیں تو گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس گاڑی ہوتے ہوئے بھی ہمارا مسجد میں نہ جانا یہ کیسا ہے؟ یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں آیا اور اس بات کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ لوگوں کو فکر اس بات کی ہے کہ شہاب کا پیدل حج کرنے جانا کیسا ہے،
تو کسی نے ناجائز کہہ دیا، تو کسی نے اس کو فضیلت والا کہہ دیا، لیکن کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوئی، یعنی جو جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چل رہا ہے۔ کوئی شہاب کو دیکھ کر ہی اپنے اندر سدھار پیدا کر لیتا کہ وہ ایک بندہ بیچارہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، جس کو آپ تعریفیں کر رہے ہیں، جس کی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک برائیاں کر رہے ہیں، ایک تعریف کر رہے ہیں۔ تعریف کرنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی سدھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ دیکھ لیتے کہ ایک بندہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی محبت میں پیدل حج کرنے کے لیے جانے کو تیار ہے، پیدل مدینہ منورہ جانے کو تیار ہے، اور ہم سے 5 منٹ کی دوری پر مسجد نہیں جایا جاتا۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے، وہ جو کر رہے ہیں وہ بہرحال ناجائز نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نہ پڑیں آپ، بلکہ اپنی فکر کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو اس طرح بنا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔